اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ صیام کی تیاری کیسے کرتے تھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی آمد کے احترام میں اس سے پہلے آنے والے مبارک مہینے یعنی شعبان میں روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کرتے اور مسلمانوں کو بھی شعبان میں روزے رکھنے کی تلقین فرماتے۔ گویا ماہ رمضان میں اللہ کا قرب اور رمضان کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت درج ہے جو ترمذی شریف سے لی گئی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ ناظرین، تفسیر الدر المنشور میں سورہ دخان کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول خدا کا وہ واقعہ ہے جس میں ایک مرتبہ رات کو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلیں تو آپ کو ایک میدان میں سجدے میں گرے ہوئے پایا۔ حضور عبادت سے فارغ ہونے کے بعد واپس آئے تو حضرت عائشہ کو بتایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ ایک بھیڑ کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو آگ سے نجات بخشتا ہے، یعنی کثرت سے نجات بخشتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نہ کسی مشرک پر نظر کرتا ہے اور نہ کسی کینہ پرور پر، نہ قطع رحمی کرنے والے پر اور نہ تکبر سے کپڑے لٹکانے والے پر اور نہ والدین کی نافرمانی کرنے والے پر اور نہ کسی شراب خور پر۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اتاری اور مجھے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں آج کی باقی رات بھی عبادت میں گزار دوں؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور کیجیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے وہم ہوا کہ شاید آپ کا دم نکل گیا ہے۔ کہتی ہیں میں نے ٹٹول کر آپ کے پاؤں کو چھوا تو آپ کے پاؤں میں حرکت پیدا ہوئی۔ میں نے آپ کو سجدے میں دعائیں کرتے سنا۔ صبح حضور نے فرمایا کہ جو دعائیں میں رات میں سجدے میں کر رہا تھا وہ جبریل نے مجھے سکھائی تھیں اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں سجدوں میں ان کو بار بار دہراؤں۔ اسی پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ہمیں بھی رمضان کی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔